ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاتت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 75 سے آج مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ آیت نمبر 75 پچھلی دفعہ پڑھ چکے تھے۔ آج اعادہ ہو جائے گا اس کا اور یہ رکوع بھی پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے پاس صفحات موجود ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس پر ان تمام آیات کی فوٹو کاپیز آپ کے سامنے ہیں۔ آج کے درس میں دو چیزیں شامل ہوں گی۔ ایک تو درس کا وہ حصہ ہے کہ جس میں قرآن سے ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے کہ جو حقائق کی طرف قرآن آپ کو مدعو کرتا ہے۔ دوسرا سیشن اس بات کا ہوگا کہ کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ضمن میں آئیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بڑی عجیب اور اجنبی سی معلوم ہے، تو اس کے لیے ایک سیشن رکھ دیں گے کہ پھر آپ سوال جواب کریں۔ اور مختصراً بہرحال یہ تو میں نہیں کہتا کہ اس کا پورا فقہی انداز میں احاطہ کیا جا سکتا ہو تھوڑے سے وقت میں، مگر کم از کم اتنا جواب ضرور دیا جا سکے گا کہ آپ کہ ذہن نشین ہو جائے کہ قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے۔ جو لوگ پچھلے دروس میں آتے رہے یقیناً جب ہم یہاں سے شروع کریں گے تو وہ کڑی سے کڑی ان کی مل جائے گی، مگر جو لوگ نئے آئے ہیں بی پیشنس ود ملے جلے انشاءاللہ تعالی بیچ میں کہیں نہ کہیں وہ خانہ پوری ان کی بھی ہو جائے گی۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم۔ اب یہاں سمجھیے کہ مخزوف ہے، مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، خاص طور پر امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا مسلمانوں تم اس بات پر اطمینان کر بیٹھے ہو کہ دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں چاہے وہ مسلمان کرتا ہو یا کوئی بھی کرتا ہو،
بے آئین ہی ایسے ہی ہیں جو اسلام چاہتا ہے. افتطمعون، ایک تو ہوتا ہے کہ افیعلمون، کیا تم کو یہ علم ہے اس بات کا کہ جو کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. اور ایک یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ ایک لفظ آ رہا ہے اطمینان. اطمینان کب ہوتا؟ آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جتنی مشکلات تھیں اس سے گزارا، ہر مشکل سے گزر گئے. ممتحن جو امتحان لینے والا تھا اس نے کہہ دیا کہ ابراہیم بس کرو، تم اس سے بھی آگے نکل گئے جو ہم نے چاہا تھا. اور اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا، جاعلون فی الناس اماما، ہم تمام انسانوں کا تمہیں امام بناتے ہیں. یقیناً اس کے بعد پھر ابراہیم نے اپنے ایمان کی نفی نہیں کی اپنے رب کے سامنے، مگر یہ پوچھا کہ اے رب ذرا یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد کیا پھر واقعی جی اٹھتے ہیں؟ تو اللہ نے پوچھا ابراہیم کیا پھر کچھ باقی رہ گیا ایمان میں تمہارے؟ تو کہا نہیں، ایمان میں کچھ باقی نہیں ہے، ایقان میں باقی رہ گیا، ذرا مجھے یقین کرا دیجئے اس بات کا. تو کہا کہ ذرا پھر 4 پرندے لاؤ اور ان کو ذبح کرو اور ان کو الگ الگ رکھو دور دور، اور اس کے بعد باذن ربی آواز دو اور دیکھو کہ کیسے لپک کر تمہارے پاس آتے ہیں. جب تم انہیں تھوڑے دن میں سدھا لیتے ہو تو یہ تمہیں نہیں بھولتے، تو مجھے تم کیسے بھولو گے؟ جب میں آواز دوں گا تو تم ایسے ہی میرے پاس بھاگ کر آؤ. الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو تمہارا معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی مثالیں دیتے ہیں تو وہ نیئرسٹ، آپ کی فطرت کے قریب تر مثال لا کر دیتے ہیں. وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جس سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے جیسے ہی مثال دی جائے فوراً آپ کی سمجھ میں آ جائے، کھلی اور عیاں اور مبین مثال دیتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات کی جو وتر کی نماز میں آپ دعا مانگتے ہیں تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں جب آپ دعا پڑھتے ہیں وتر میں دعائے قنوت، اس میں وَنَحْفِدُوا ایک لفظ آیا ہے، وَنَحْفِدُوا وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، رجوع کرتے ہو تم رحمت کی طرف اپنے رب کی، مگر لفظ اس کے ساتھ آیا نحفدو، ایسے ہی دوڑتے ہو، ایسے ہی دوڑنا چاہیے تمہیں اپنے رب کی طرف جیسے پوتا اپنے دادا سے پیار کرتا ہے. حفدہ کہتے ہیں پوتے کو، باپ بیٹا اور پوتا. باپ کی بیٹے سے ایسی محبت نہیں ہوتی، باپ کی پوتے سے محبت ہوتی ہے. وہ جو بھی بہرحال اس کے اندر وہ تمام آپ چاہے اس کو نفسیاتی رد عمل سمجھیں، جو بھی کچھ سمجھیں، وہ پوائنٹ لا کر دیا ہے کہ جیسے اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بیٹا ذرا حجاب رکھتا ہے اپنے باپ سے، مگر پوتا اس کے کاندھوں پر چڑھا ہوتا ہے، سر پر چڑھا ہوتا ہے، لہذا حجاب وہاں ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی بتانا مقصود ہے اپنے بندے کو نحفدو، جیسا اس پوتے اور دادا کا معاملہ ہو گیا تھا ایک دوسرے میں، ایسا ہی تمہارا اور میرا ہو جانا چاہیے. تمہیں اور کسی کی ضرورت ہونی ہی نہیں چاہیے، بالکل معاملہ تمہارا ایسے ہونا چاہیے کہ دوڑو میری طرف. نحفدو ونرجو، اور وہ جو رجوع کیوں کرنا ہے رحمتک، کہ وہ جو رحمت ہے وہ ویسے تجھے اور کہیں سے نہیں. ونخش عذاب، اور عذاب کی خشیت بھی ویسی ہونی چاہیے کہ اگر وہ دے ناراض ہو جائے. یہاں پہ مار پیٹ نہیں آئی، خشیت آئی. اس لیے رب کے سامنے آتا ہے کہ تم نماز ایسی پڑھو کہ خشوع اس کے اندر ہو. اب بہرحال اس وقت نماز کا تو کانسیپٹ ہم نے پہلے کلیئر کر دیا ہے کہ نماز قائم کرنا ہے. اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز پڑھنے کے معنی ہوتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. اور نماز قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ جب اس سے نماز قائم ہو جاتی ہے تو اس سے لوگوں کو امن آ جاتا ہے، آشتی ہو جاتی ہے، ٹرینکوالٹی ہو جاتی ہے، پیسفل ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا ہے. ایک نمازی اگر ہو جاتا ہے تو سمجھیے کہ واقعی جو قائم کرتا ہے تو ایک اکائی بن جاتی ہے. اسی پر حضور نے فرمایا کہ اگر ایک گھر میں سے نماز نہ ہو تو 80 گھر تک اس کی نحوست سج جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جو ٹرینکوالٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
وہ خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، وہ فحاشیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، برائیاں جو ہے جڑیں پکڑنی شروع ہو جاتی ہیں. مگر اگر مقصود اس کا قائم کرنا ہے تب، اگر صرف پڑھنا ہے تو یقیناً. آپ کو کیا خیال ہے، آپ کا کچھ نمازی کم ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم سارے نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھیے سب کہاں چلے جاتے ہیں پھر. اتنی بڑی اللہ کی فوج، جب وقت قیام آیا سجدے میں گر پڑے سارے گرے ہوئے ہوتے ہیں آگے، کسی کے آگے، اللہ کے آگے نہیں گرے ہوتے. یہاں پر اب وہ ایک پوری جو داستان میں چاہتا تھا آپ کو بتانا، اب یہ اس کے آگے آگے یہ معاملہ شروع ہوگا. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو کیا تمہیں اس بات کا اطمینان ہو گیا ہے کہ جو سسٹم رائج ہے، اب سسٹم میں اس سسٹم کو ہی لے لیں جو کم از کم آپ کے پاس، جس کو آپ اسلام کہتے ہیں، حالانکہ ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے. پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اسلام کہیں نافذ نہیں ہے. کیا اطمینان ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا اطمینان ہو گیا ہے تمہیں؟ سکون سے بیٹھ گئے ہو کہ اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، جو کچھ ہے بس یہ بہتر ہے، صحیح ہے؟ کیا یہ واقعی یقیم الوزن بالقسط والا معاملہ ہے کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ عدل کا نظام ہے، انصاف ہے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ. یہ جتنے بڑے بڑے ہیں سارے، یہ اللہ کے کلام کے آگے ہدف لیتے ہیں کہ ہم جو کریں گے اور یوں کریں گے اور ایسے کریں گے اور ایسے کریں گے، اور اگر کچھ نہیں کریں گے تو کم از کم پاکستان کا تو کچھ کریں گے، مگر ایسا کرتے ہیں. اور ہم سارے یقیناً جب وہ تھے تو ہم سب ان کے پیچھے تھے، اب یہ ہیں تو اب ان کے پیچھے اندھے ہیں. اندھی تقلید اب بھی کر رہے ہیں، اندھی تقلید جب بھی کر رہے تھے. تو پوچھا کیا اطمینان ہو گیا تمہیں؟ تم نے اطمینان کر لیا اس بات کا کہ صحیح ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر نکلتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں ایک نئی دکان کھلی ہوئی ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ دکان کب کھولی؟ اس نے کہا کل کھولی. پوچھا اسلامی قوانین سیکھے دکان چلانے کے؟ نہیں. بند کرو اس کو، پہلے سیکھو کہ دکان اسلام میں کیسے چلاتے ہیں. دکان کھولنے کے لیے بھی اسلامی قوانین سیکھنے ہوں گے. یہ جائے کہ ملک چلا رہے ہیں آپ، راہبر بنا رہے ہیں، اس کو راہبر بنا رہے ہیں جو راہزن ہے. جب راہزن راہبر ہو جائے گا تو قوم کو کہاں لے جائے گا؟ آپ ذرا سوچیے. اور پھر وہ کیسا راہبر ہے؟ یسمعون کلام اللہ. جب ان کی پریڈ پاسنگ آؤٹ ہوئی ہوگی اس وقت بھی انہوں نے حلف اٹھایا ہوگا. وزارت لیتے ہیں تب حلف اٹھاتے ہیں، صدارت لیتے ہیں تب حلف اٹھاتے ہیں، اس کے بعد کرتے ہی. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، بدل دیتے ہیں ان تمام چیزوں کو، ان قوانین کو. کب بدلتے ہیں؟ ما عقلوہ، حالانکہ they are very elite and very intellectual people. لا تفسدوا فی الارض، ان سے کہو کہ کیوں فساد کر رہے ہو؟ قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ملک ٹھیک کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، فساد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، شعور میں لا یشعرون، ان کا شعور ختم ہو. یہاں پہ آیا ثم یحرفونہ، حرف بدل دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، حالانکہ انہیں خوب معلوم ہے، انہیں تو اسٹیٹمنٹ بھی لکھنا آتا ہے، حرف بدلنا تو بڑی بات ہے. ما عقلوہ، کہ عقل بھی خوب رکھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بھی ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے. یہ نہیں کہ نہیں جانتے، یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. ایک آئی جی ڈی آئی جی کی اچھی خاصی پریسٹیج ہوتی ہے. وہ بھی اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انسپیکٹر پکڑنے گیا تو گر پڑا بیچارہ نیچے، گھبرا کر گر گیا، ٹانگیں لرزنے لگی. یقیناً حق پر ہوتا تو کیا ایسا ہوتا؟ کبھی نہ لرزتا. وہ بھی وقت آ جائے گا، مگر لرزتا اسی وقت ہے جب جھوٹ بولتا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. اور جو جھوٹ نہیں بولتا وہ کبھی نہیں لرزتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، روم کا ایک سپہ سالار آتا ہے، اس کو بتایا گیا کہ جاؤ ذرا جا کے دیکھو کہ یہ عمر کی جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے
یورپ کے پیشاب قطع ہو جاتے ہیں. اگر وہ چیز دیگر ہے کیا, دیکھ کر تو جا کے رہو اس کو. کوئی تیار نہ ہوتا تھا. ایک سپہ سالار نے کہا میں جاؤں گا, میں دیکھ کر آؤں گا, ایسی کیا ڈرنے کی بات ہے. لہٰذا وہ ڈھونڈتے ہوئے جب مدینے پہنچے تو مدینے کے شہر میں پہنچنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کون سا بادشاہ؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا بادشاہ ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس بادشاہ تو نہیں ہوتا, اور یقیناً بادشاہ نہیں ہوتا تو اس کا محل بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا وہ جگہ تو بتاؤ کہ کہاں ہے. اور بالکل قریب تر پہنچ گیا ہے. کنویں پر ایک بڑھیا نے کہا کہ وہ دیکھو درخت کے نیچے جو لیٹا ہوا ہے یہی عمر ہے. قمیض نکال کر سرانے رکھ لی تھی, تلوار اس پر ٹانگ دی تھی اس درخت کے اوپر, اور سو رہے تھے, آرام کر رہے تھے. سپہ سالار کہتا ہے کہ میں اس وقت تک کھڑا رہا جب تک کہ عمر اٹھ نہیں گیا. میں ڈر گیا اس بات سے کہ یہ ہے وہ شخص جس سے پوری دنیا کانپتی ہے, اس کا معاملہ یہ ہے کس طرح رہتا ہے. تو راز پوچھا عمر سے کہ عمر ایسی کون سی چیز ہے کہ پوری دنیا تم سے ڈرتی ہے اور تم ایسے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں. میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں, کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں, اور جو سب سے ڈرتا ہے تو بس آپ کو بتایا. اب ذرا اور آئیے اسی پر. یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا سیاسی رخ دکھایا, کس قدر بے توفیق ہوئے فقیہان حرم, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. رات کی عید دیکھی آپ نے کیسی تھی, کتنی روشنی تھی, کتنے پھول والے بیٹھے تھے. پھول والوں کی سیر ایک میں نے کتاب میں قصہ پڑھا تھا اردو میں بہت پہلے. ہزاروں لوگ جاگ رہے ہیں. بعض جگہوں سے میں نے لاؤڈ اسپیکر میں سنا کہ یہ بھی کانوں میں آواز آئی کہ آج شب قدر ہے. میں نے کہا بھائی اللہ نے تو قرآن میں شب قدر رمضان میں بتائی ہے, ذرا غور سے دیکھنا پڑے گا کہ رمضان آ گیا کیا, یہ کون سی شب قدر ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے صرف 3 راتوں کو جاگنے کی تاکید فرمائی ہے, اس کے علاوہ نہ وہ جاگے ہیں اور نہ تاکید کی ہے. اور جن راتوں کو جاگنے کی تاکید کی ہے ان راتوں کو تو ہم جاگتے ہی نہیں, اور جن راتوں کا ذکر خیر نہیں ہے اس کو ہم جاگتے. اللہ کے رسول نے فرمایا شب قدر جو رمضان میں آتی ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. اور فرمایا عیدین کی رات, اس لیے کہ دوسرے دن جب عید ہے تو تم اپنے رب سے انعام تو مانگو کہ عید میں کچھ تمہیں دے. اور وہ انعام کیا ہے کہ اگر رمضان کی عید ہے تو جو تم نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہے 30 دن, اور اپنی روح کو جو انسپیریشن تم نے دی ہے کہ اس کی اسپرچولیٹی کا جو ایگزالٹیشن ہوا ہے, وہ اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اے رب مجھے اس قابل بنا دیا کہ ان 30 دن کے بعد اس قابل ہوں کہ میں 1 سال تک اب وہ روح جو میرے پاس آ گئی ہے میں مقابلہ کر سکتا ہوں اپنے نفس کا. کھانے کے بعد دعا ایسے ہی مانگتے ہیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, کہ اللہ تم نے کھلایا اور پلایا اور تیرا شکر یہ ہے کہ مجھے مسلمان رکھا, ورنہ کھا پی کر میں موٹا ہوتا اور جلایا جاتا, اور کھا پیا بھی اور وہاں بھی میرے لیے سیفٹی ہے, وہاں بھی خالدین فیہا ابدا سلام قول من رب الرحیم. اس سے کیا زیادہ احسان تیرا ہوگا کہ میں بھی کھاتا ہوں اور پیتا ہوں, ایک کافر بھی کھاتا ہے اور پیتا ہے, اس کے لیے فرمایا نار ہے, جہنم ہے, اور میرے لیے یہاں بھی اچھا اور وہاں بھی اچھا. وہ جعلنا من المسلمین. یہ رسومات 2-3 چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. ایک کافر پہ کام کر رہا ہے میرے پاس دوسرے ایک انسٹیٹیوٹ پر. میں نے اسے کہا کل کہ بھائی آج شام میں دیر تک کام کر لو, یہ کام ختم ہو جائے گا, جمعے کے دن پھر تم چھٹی کر لینا. تو کہنے لگا کہ نہیں جی آج تو شب برات ہے, آج تو عید کی رات ہے, آج تو نہیں کام. میں نے کہا آج عید کی رات کا کہنے لگے نہیں وہ آج جو ہے وہ حضور کی دانت میں درد ہوا تھا. میں نے کہا اچھا اب تو جائے گا تو نماز پڑھے گا؟ نہیں, کہنے کہ میں بچوں سے کہہ آیا تھا کہ آج جلدی آؤں گا تو وہ کھانے پینے کی چیزیں لے جاؤں گا. میں نے کہا روز لے جا سکتا ہے, آج خاص لے جانا کیا.
تو میں نے کہا اچھا بھائی اگر تم کل کام کرو گے تو جمعہ ہے، جمعے کی نماز کا وقت بیچ میں آ جاتا ہے، اس میں تمہیں تکلیف ہوگی نہانے دھونے کی، نماز کی نہیں کل تو پھر میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ جمعہ جو فرض ہے، فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، وہ کہہ رہا وہ نہیں پڑھوں گا، اور جس کا ذکر فسانے میں نہ تھا وہ کہہ رہا ہے وہ تو بہت ضروری ہے، وہ تو عید ہے اس میں تو جانا ہے، وہ بہت ضروری ہے، اس میں میں نے جانا ہے۔ طرفہ تماشا دیکھیے، اخباروں کے اخبار بھرے ہوئے آپ کو ملیں گے کوٹ ان کوٹ کہ اس میں لوگوں کے تمام زندگی کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے پورے سال کا حساب رکھا جاتا ہے۔ بتائیے اس کے معنی ہوئے کہ سال بھر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک رجسٹر رکھا جائے گا، اے اللہ یہ دیکھیں ذرا سلیم صاحب کا عمل نامہ، ورنہ تو اللہ کو چاہے بھی نہیں، سال بھر کے بعد ایک رجسٹر آئے گا سب کا، وہ اللہ دیکھے گا۔ وہ تو کن کہتا ہے فیکون۔ اس سے ریلیٹڈ پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں، کہتے ہیں وہ تو رشتے اوپر سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر رشتہ لکھتا ہے اور نیچے توڑ دیتا ہے، وہ رشتہ لکھے اور کسی کی ہمت ہے کہ وہ رشتہ توڑ دے۔ زید سے ریکویسٹ کی تھی کہ زید زینب کو نہیں چھوڑو، تو زید نے پوچھا تھا کہ رسول سے کہ رسول یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے یا اللہ نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میری بہن ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چھوڑیں اس بات کو، یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، اور زید نے چھوڑ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہو اور انسان کی اتنی طاقت ہے کہ وہ چھوڑ دے؟ اللہ نے اگر لکھ دیا کہ ہر ایک کا رزق ملے گا تمہیں، اور وہ نہیں پیدا کرتا کسی کو جب تک کہ رزق لکھ نہیں دیتا، تو صومالیہ کا رزق کہاں لکھا ہوا ہے؟ صومالیہ بھوک سے کیوں مر رہا ہے؟ وہ سب دیکھ رہے ہیں نا، آپ تو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، رزق لکھا ہوا ہے، تو پھر ان کا رزق کہاں ہے آپ کہتے ہیں؟ اور اگر ان کا رزق نہیں لکھا، آپ کہتے ہیں بھائی ان کا نہیں لکھا۔ اقبال نے کہا عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہ تو ان کا رزق نہیں لکھا، ہم کیا کریں، ہمارا رزق 5 گنا لکھا اس لیے ہماری اتنی بڑی تو ہم ان کا بھی کھا گئے، ان کا بھی کھا گئے، ان کا بھی کھا گئے۔ I admire him and I accept him as my teacher. He inspired me very much in America and I love him that whatever I am, it is really his inspiration that he has given me. وہ کہتے ہیں لڑکی والوں سے کہا دیکھیے جی جہیز وہیز کچھ نہیں ہوگا اور بڑا مجمع بھی نہیں ہوگا، یہی کیا بڑی بات ہے کہ لڑکی بھی دیں اور جہیز بھی دیں اور دعوتیں بھی کریں؟ نہیں، ہم تو 4-5 آدمی لائیں گے اور شادی کریں گے اور لے جائیں گے۔ اور اس میں یہ بھی فرما دیا اسی خطبے کے آخری میں کہ ولیمہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، مگر ولیمے میں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ جتنا بڑا کیا جا سکے وہ کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ اونٹ پر سفر میں تھے، سفر میں ایک نکاح ہوا آپ کا، اور نکاح کے بعد وہیں آپ نے کچھ چھوارے بانٹے، اس کے بعد وہ ولیمہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے بیٹے نے بلایا کہ ابا جان میرے یہاں دعوت ہے آج آپ آئیے، تو باپ بغیر دعوت کھائے واپس چلا گیا، تو بیٹا پیچھے پیچھے اپنے باپ پہ کہ ابا جان ایسی میں نے کیا بات کی ہے کہ جو آپ کھانا نہیں کھاتے؟ تو عمر نے کہا بیٹا 2 سالن ایک جگہ جمع کرتا ہے اور میری دعوت کرتا ہے۔ وہ بادشاہ تھا اس وقت عمر کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر اس کی طاقت تھی۔ تو اس نے کہا ایک ہی سالن ہے، صرف سالن ہے گوشت کا، اس میں کون سی چیز میں نے ڈالی ہے؟ تو انہوں نے کہا گھی بھی ہے اس میں اور گوشت بھی ہے اس میں۔ ایسی ملتیں ہوتی تھی، ایسے ان کے تقویٰ ہوتے تھے، ایسی ان کی سوچ ہوتی تھی۔ تو یہاں آیا اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ۔ کیا تم اطمینان سے بیٹھ گئے اس بات سے کہ جو سارے لوگ ہیں واقعی
ایمان کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، مگر ان کے لفظوں کو بدل کر اپنا یہ دماغ جو ایول جینیس ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بدلا ہوا ہوتا ہے، گلا گھونٹ دیتے۔ کرتے کیا ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ ذرا جذبہ بڑھ رہا ہے ایمان کا تو کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ، ہم اور آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں، آپ کا موقف بھی یہی ہے، ہمارا موقف بھی یہی ہے، ہم سب ایک ہی چیز کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قَلَا بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ایلیٹس میں چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میاں مولوی ہو گئے تم بھی، کہاں جا رہے ہو، بہک گئے ہو کیا؟ یہ کوئی چلنے چلانے والی چیز نہیں ہے۔ قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لحاجکم، اور یہ بھی ان سے کہتے ہیں ساتھ ساتھ یار تم اپنے راز ان کو بتا دو گے وہ بھی ایلیٹ ہو جائیں گے، تم نے اپنی پڑھائی ان کے سامنے رکھ دی تو وہ بھی عقل مند ہو جائیں گے، ان کو ذرا بیوقوف ہی رکھو، ان کو اس طرف آنے ہی مت دو، ان کو الجھائے رکھو، انہی چیزوں میں مست رکھو، ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانخواہی میں سے، ان کو اسی کام میں لگاؤ۔ یہ کہاں تم لے آئے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام اس چیز کا نام ہے ہی نہیں، اسلام تو بڑا بلنٹ ریلیجن ہے، سسٹم ہے۔ ریلیجن تو میں اس لیے کہہ دیتا ہوں بار بار کہ تاکہ وہ آپ کے سمجھ میں آئے اور سسٹم کو آپ سمجھیں کہ کوئی اور چیز ہے۔ Islam is really basically, it's not a religion, it's a system, it's a total system. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا ہر چیز اس کے اندر ہے۔ باتھ روم جا رہے ہیں تب بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جانا ہوتا ہے، اور باتھ روم سے واپس نکل رہے ہیں تو وہ بھی اسلامی طریقے سے واپس آنا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عبادت کہتے ہیں۔ مسلمان سو رہا ہے تب عبادت ہے، کھا رہا ہے تب عبادت ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے تو بھی عبادت ہے۔ اور کیسی عبادت؟ یہ تو عبادت ہے، مگر خالی نماز پڑھ رہا ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ۔ کہا کہ وہ نیکی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب میں تم اپنے چہرے کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وہ آت المال علی حبہ، سب سے پہلے یہ ہے کہ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے وہ اپنے رب کے لیے نکال باہر کرو، اور نکالو بھی اس اعتبار سے کہ جیسے ہم کہیں گے ویسے نہیں کہ جیسے تم چاہو۔ کیٹیگرائز کر دیا، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ جب یہ سارا تم نے سسٹمیٹک معاملہ کر لیا تو فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر کہیں 30 مارکہ نہ بن جانا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ کو ایسے شیخی خورے پسند نہیں آتے کہ کہتا اہلکتُ مال اللبدا، اور کتنا دیں، ہلاک ہو گیا میں تو دے دے کر، اہلکتُ میں تو ہلاک ہو گیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا خیال ہے کہ اللہ نے تیرا حساب نہیں رکھا ہوا کہ تو نے کتنا دیا؟ اَيَحْسَبُ، کیا اس نے حساب نہیں رکھا تیرا؟ أَن لَّن يَقْدِرَ، کیا اس کو یہ قدرت نہیں ہے کہ تیرا حساب رکھے کہ کتنا تو نے خرچ کیا اس پر؟ کون کون سی چیزیں استعمال کرتا ہے خرچ کرنے کے لیے؟ اپنی جان، اپنی طاقت، اپنی صحت، اپنی آنکھیں، اپنی زبان، اپنے ہونٹ، ان تمام چیزوں کو گنوا دیا کہ یہ ہم نے تم کو نہیں دی۔ اور شکل ما شاء رکبک، کہا شکل دیکھو کیسی ہم نے دی تمہاری، فی احسن تقویم، بہترین ہم نے تمہیں بنایا۔ مقصود کیا تھا تمہارا اس سے؟ ایک بہترین خلقت بنانے کا مقصد کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ تم ایک بہترین خلافت کرو۔
عدل اور انصاف قائم کر دو، اللہ کا دین، اللہ کا جو سسٹم ہے وہ قائم کر دو تاکہ پوری دنیا میں عدل ہو جائے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ والا معاملہ کر دو۔ سب سے پہلے یقیناً آپ کو اپنے اوپر کرنا ہوگا، سب سے پہلے اپنے اوپر کرنا ہوگا۔ اگر اپنے اوپر ہی نہیں کر سکتے تو دوسرے پر کیسے کر سکتے؟ ہم تو مائل بکرم ہے لیکن کوئی سائل ہی نہیں، بڑا جان جوکھوں کا کام ہے یہ۔ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان تھا۔ کسی نے اگر کہا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہونا پڑے گا، آدھے آدھے اور پاؤ نہیں، پورے داخل ہو، پورے داخل ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اگر ایسا نہیں کرو گے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ لفظ آیا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو تم شیطان کے قدموں پر چلنے لگ جاتے، یعنی تمہاری جو مائنس ایکٹیویٹیز ہیں، جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پروموٹ ہو جاتی ہیں، اور جو تمہاری پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جو ہونی چاہیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کے بجائے قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تم اپنے روح کو اپنے جسم میں دفن کر دیتے اور تمہارا ضمیر مر جاتا ہے، اور جب ضمیر مر جاتا ہے تو بے غیرت ہو جاتا ہے، اور مسلمان جب بے غیرت ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ یہ سنتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے، نہ یہ بولتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور وہ ایک عجیب اسٹیٹ میں ہوتا ہے، اس کا جو اسٹیٹس اس وقت اگر کہا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ انستھیزیٹک پوزیشن میں ہوتا ہے، کہ آپریشن سے پہلے انستھیزیا اس کو دے دیا گیا ہو، اس کا جسم کھلا پڑا ہے، اب ڈاکٹر جہاں سے چاہے اس کی کاٹ پیٹ کرے اسے کچھ پتہ نہیں چلے۔ تو فرمایا ایسا ہی ہو جاتا ہے مسلمان، انستھیزیٹک پوزیشن اس کی ہوتی ہے کہ شیطان جہاں سے چاہے اس کو جس طرح چاہے یوٹیلائز کرے، مگر جب ہوش آتا ہے تو ایک چیخ نکلتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہاں یہ سارا معاملہ ہو چکا، ہر چیز کاٹ پیٹ کر رکھی گئی ہے۔ اور فرمایا وہ بھی ہوش کب آئے گا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، تم جمع کرتے رہو گے اسی پوزیشن میں کہ ایک وقت وہ آ جائے گا کہ اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے اللہ ایک دفعہ مجھے اور صحت دے دیجیے، ایک دفعہ مجھے اور بھیج دیجیے دنیا میں، آپ مجھے کبھی پھر ایسا نہیں پائیں گے۔ لا یوسف وثاقہ لا یعذب عذابہ، آج تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو چکا، کاٹا پیٹی ہو چکی ساری، اب کوئی چانس نہیں ہے، وہاں اس وقت ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اب تو کیور ہو نہیں سکتا، پریونشن کرتے تو بیٹر دین کیور ہوتا، آج تو ٹو لیٹ والا معاملہ ہے، آج کوئی حساب، کوئی سوال، کوئی میثاق، کوئی وعدہ، کچھ وفا نہیں، اس لیے کہ جو وقت تمہیں دیا تھا تم نے اس میں کچھ وفا نہیں کیا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا خیال ہے تمہارا کہ جو تم بتاتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو کیا رب کو معلوم نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی مسلمان اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ مسلمان ہیں تو کہے گا میں نہیں ہوں، الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں، مگر چھپاتا کیا ہے؟ وہ مسلمان ہونا ظاہر کر رہا ہے، چھپا رہا ہے۔ مسلمان اس کو نہیں کہتے کہ جو نام کا مسلمان ہو، مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو واقعی امن میں رہتا ہو، جو واقعی سلامتی میں رہتا ہو، جو رب کی سلامتی میں رہتا ہو۔ جو رب کی سلامتی میں نہیں رہتا اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ اور مسلمان ہونے کے لیے جو پری ریکویزٹ ہے، you have to surrender yourself unconditionally with no string attached، کہ 4 کام میں اپنے کروں گا، 2 کام میں رب کے کروں گا، ایک کام میں فلانے کا کروں گا، نو، صرف ایک ہی کام کرنا ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سوائے تیرے ہم کسی کو نہیں مانتے۔ مسلمان تو بڑا بلنٹ ہوتا ہے، بڑا بلنٹ ہوتا ہے،
ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم محکوم قوم ہیں، ہمارے ذہنوں میں غلامی ہے. ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں وہی چیز دی، ان کے اندر بھی وہی چیز تھی، انہوں نے وہ ہمیں ٹرانسفر کر کے دی ہے، اور وہ ہم سے اپنا جو رویہ رکھتے ہیں وہ بھی غلامانہ، بادشاہانہ، خسروانہ. چنانچہ ہمارے استاد بھی ویسے ہی، ہمارے آفیسرز بھی ویسے ہی. ان کو خط بھی لکھنا ہو تو آئی بیگ یو. ابھی تک بیگنگ میں چل رہا معاملہ. میں کہا مسلمان تو بیگ نہیں کرتا کسی سے. وہ تو انگریز نے کہا تھا کہ یو بیٹر بیگ، وی ڈونٹ بیگ اینی ون. ہم کیوں بیگ کریں کسی کو؟ اب وہ بیگنگ ختم ہو گئی تو فدیہ آ گیا، فدوی آ گیا. فدیہ، آپ اپنا فدیہ دے رہے ہیں، آپ تو رب کو بیچ چکے اپنے آپ کو. اللہ نے کہا میں تمہارے مال اور تمہاری جان خرید چکا ہوں جنت کے بدلے میں. تم فدوی کیسے ہو سکتے ہو کسی کے؟ انگریز نے کہا تم فدوی، انگریز نے کہا آئی بیگ یو، آئی ڈونٹ بیگ اینی ون. امریکن بچے کو دیکھیے، اگر اس کا باپ بھی ذرا غلطی کرتا ہے تو ایسے کھڑا ہو جاتا ہے، hey dad, I'll call cop on you. پولیس کو بلاؤں گا میں ابھی. He knows his civil rights and his basic rights. اور مسلمان بیچارے کے رائٹس سے کچھ نہیں ہوتے، کوئی رائٹس نہیں ہوتے. اس کا ایک ہی رائٹ ہوتا ہے، صرف ایک ہی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ صرف he listen to everyone. باپ ہے تو تھپڑ لگا رہا ہے، ماں ہے تو وہ تھپڑ لگا رہی ہے، بڑا بھائی ہو گیا نا، بڑا ہے وہ بھی تھپڑ لگا رہا ہے، استاد وہ کہہ رہا ہے فرض ہے مارنا. ان سے کہو کہ تم خدا کا واسطہ ہمارے بچوں کو مارو مت، تو کہتے ہیں مارنا فرض ہے، اگر آپ کو نہیں رکھنا ہے تو دوسرا بلا ہے. ہم نے کہا اب جائیے یہاں سے. دنیا میں جائے کہتے ہیں کہ ان کا دین جو ہے دوسرا ہے، اسلام دین نہیں ہے، یہ بچوں کے ساتھ مارنے نہیں دیتے. بچوں اور عورتوں کی ہمارے پاس کوئی ویلیو نہیں. کھول کھول کر دکھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ویلیو نہیں ہے. ابھی بھی قرآن سے شادیاں کر دیتے ہیں، ابھی بھی سچ کا عمل کرتے ہیں، ابھی بھی شادی کرنے سے پہلے یہ کہہ کر بھیجتے ہیں اپنی لڑکی کو کہ تم کو ہم بھیج رہے ہیں اس ڈولے میں جو بھی کہلاتا ہے وہ بے وقوف چیز، اور واپس تم مر کے آؤ گے. بھائی اس کا پرسنل رائٹ ہے، اس کا بیسک رائٹ ہے. مر کے کیوں آئے گی؟ وہ مر کر کیوں آئے گی؟ اگر اس کا گزارا ہوگا تو رہے گی، نہیں گزارا ہوگا. اس کے رب نے، اس کے رسول نے، اس کے قرآن نے اس کو موقع دیا ہوا ہے کہ اگر تمہارا گزارا ہوتا ہے تو رہو، نہیں گزارا ہوتا تو ایسٹ. مر کر کیوں آئے گی؟ وہ تم نے خریدا ہے، غلام ہے تمہاری. مر کر آئے گی. نتیجہ کیا ہے؟ اگر وہ نہیں مرتی تو ہم جلا دیتے ہیں اور پھر اخبار میں دیتے ہیں کہ آگ لگ گئی، اسٹوو پھٹ گیا. اسٹوو پھٹتا ہے نہیں یار. اتنے اسٹوو پھٹے، کسی کا شوہر نہیں مرا، خالی بیویاں مر رہی. اسٹوو پہچانتا ہے، اسٹوو پہچانتا ہے. سوال وہ نہیں ہے کہ پہچانتا نہیں پہچانتا، سوال یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے، مگر کیا آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اللہ کا واسطہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آنکھیں کیوں بند ہیں؟ آنکھیں کیوں بند ہیں؟ اللہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ فتنہ اور فساد جو ہے وہ قتل اس سے بہتر. مگر وہ کب ہوگا؟ وہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اور میں خود بھی اس کو فالو کریں. جب ہم ہاتھ کاٹنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ یاد آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو چوری کی. بقول حضرت عیسیٰ کے کہ پتھر مارنے سے پہلے خود دیکھو کہ تم پر پتھر لگنا تھا، تو پتہ چلا کہ پہلے اپنی تصحیح کرو. جب تم تصحیح اپنی کر لو گے تو تمہاری جو شکلیں ہیں اس سے پتہ چل جائے گا، حق نظر آ جائے گا، وہ چہرہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ چہرہ وہ بڑا بلنٹ اور کرسماٹک پرسنالٹی ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسا پتہ چلے کہ کوئی شخص واقعی ایسا ہے؟ تو فرمایا جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. اب آئیے ذرا اور آگے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ایسے امی ہیں کہ کتاب تو وہ جانتے ہی نہیں، کتاب سے تو وہ واقف ہی نہیں ہے. اب یہاں پر ایک ذرا سا امتحان لے لیں خود ہی اپنے خود لے لیں. پہلے تو اپنے آپ امتحان لیں کہ آپ میں سے ہر شخص یہ بتائے کہ قرآن کہتے کس کو، لفظی معنی قرآن. آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی اس سے زیادہ کوئی اچھی کتاب تو ہے نہیں، مگر آپ علم دیکھیے مسلمانوں کا اس کتاب سے. اگر میں صرف یہ پوچھوں کہ قرآن کہتے کس کو ہیں، اللہ ماشاء اللہ نہیں معلوم. پھر میں دوسرا سوال کروں کہ اس میں کتنے سبجیکٹس ہیں، نہیں معلوم.
میں پوچھوں کہ یہ مکے میں کتنے تھے اور مدینے میں کتنے تھے؟ نہیں معلوم. اس کی نزولی ترتیب کیا ہے اور اس کی مصحف کی ترتیب کیا ہے؟ نہیں معلوم ہوگا. یہی دیکھتے، اس قرآن کو دیکھتے کہ اللہ یہ کتاب جو نے ہمیں اتاری ہے، یہ دی ہے، اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت فرمائی ہے. ہمیں زندگی میں ایک دفعہ تو دیکھ لینے دیجئے، کم از کم پتہ تو چلے کہ ہماری کتاب ہم سے کہتی کیا ہے. اس کو تو بند کر کے رکھتے ہو اور سارے رسومات میں خوب آگے ڈالتے. فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ رہی. پچھلے دروس میں نے آپ کو وہ بھی کوٹ ان کوٹ بتایا تھا، الطلاق مرتان، کہ قرآن کہتا ہے طلاق تو بس 2 ہیں. جیسے تنزیل الرحمان صاحب کی کتاب میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ طلاق تو 2 ہیں اور 3 طلاقوں کو ماننے والا گناہ کا مرتکب ہوگا. لکھتے ہیں خود کوٹ ان کوٹ، طلاقیں تو 2 ہیں، 3 طلاقوں کو ماننے والا گناہ کا مرتکب ہوگا، مگر طلاق ہو جاتی ہے. پھر نیچے نوٹ لکھتے ہیں، فٹ نوٹ، کہ یہ اس لیے ایسا گناہ کا مرتکب ہوگا کہ یہ قرآن کی منشا کے خلاف ہے. قرآن کی منشا کے خلاف ہے، گناہ کا مرتکب ہوگا مگر ہو جاتی ہے. پھر یہ کون کہہ رہا ہو جاتی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب قرآن سے ہر مسلمان کو دور کر دیا جائے گا تو صرف رہ کیا جائے گا. پھر عام آدمی تو قرآن اس لیے نہیں پڑھتا. میں نے بھی کہا آپ اپنا ٹیسٹ لے لیجئے، پہلے بتائیے قرآن کے معنی معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہوں گے مجھے، معلوم ہے نہیں معلوم ہے. اس کے بعد میں پوچھوں اس کے کتنی صورتیں ہیں، ٹوٹل صورتیں نہیں معلوم. پھر اس کے بعد میں کہوں اس کے نام بتائیے، وہ تو معلوم ہے ہی نہیں. ان لوگوں کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں جو کم از کم 2-3 سالوں سے میرے پاس آ رہے ہیں، رمضان میں بھی آ رہے ہیں، تراویحوں میں بھی آ رہے ہیں، اور جن کو یہ میں کئی دفعہ پوچھ چکا ہوں اس بات سے کہ بتاؤ، اگر میں ان سے بھی پوچھوں تو مجھے معلوم ہے کہ ان کو بھی نہیں معلوم. اس لیے کہ یہاں سے جاتے ہیں پھر بس پھر بھول جاتے ہیں، پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، پھر اپنے کاموں میں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. بس کتاب میں سے اپنے مطلب کی چیز لے لیتے ہیں. الا امانی، وہ جو اپنی خواہشات کے لیے جو چیز چاہیے وہ اس میں سے ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں، وہ اپنے پلے باندھ لیتے ہیں، باقی جو کام کی چیز ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ لفظ آیا ہے، اور وہ بھی ظن کی بنیاد پر، وہ بھی ظن کی بنیاد پر ہے، کچھ بھی نہیں، ظن کرتے ہیں خالی. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. کہا فوائل للذین، پھر کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ یکتبون الکتاب بیدیہم، اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں، خود ہی اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا. ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا. ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو، مجھے بتائیے کہاں آیا ہے کہ شب برات جو ہے وہ شب قدر ہے؟ مجھے دکھا ہے کہاں؟ ایک حدیث ہے صرف، اور اس حدیث کی اتھارٹی آتھینٹسٹی بھی مجھے نہیں معلوم. ایک ہے، وہ بھی کیا ہے ذرا سنیے گا. حضرت عائشہ سے روایت ہوتی ہے، یہ بھی ٹوٹل اتنا ہی واقعہ ہے کہ وہ آنکھ کھلی، حضور نہیں تھے، جنت بقیع سے واپس آ رہے تھے، رات کے بھی 12 بجے تھے یا نصف رات تھی، اور واپس آ کر پھر لیٹ گئے. کون سے پٹاخے چھوڑے، کون سی نفلیں پڑھی، کون سا عائشہ کو کھڑا کیا اٹھا کر کے عائشہ جاگنے کی رات ہے میں بھی پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھو، یا باہر نکل کر مسجد نبوی گئے یا کہیں اور گئے، یا مسلمانوں کو صدا لگائی کہ آؤ مسلمانوں آج جاگنے کی رات ہے تم بھی پڑھو. مجھے بتائیں نا، آپ کہیں کہ نہیں جناب یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کو بخاری کی حدیث آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. کیا آپ وہ پھر تمام ضعیف تر احادیث جن کو بخاری بھی نہیں مانتا، قرآن سے مجھے نہیں دیتے تو نہ دے، کم از کم صحیحین سے تو مجھے دینا. اس میں تو یہ ایک چیز آئی ہے، اس پہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا. پھر اس میں کون سا حلوہ اور کون سے دانت کا درد اور اس میں کون سی وہ تمام چیزیں، اور پھر وہ
پھر اچھا چلیں اگر آپ ایک اور چیز ہو سکتی ہے آپ کے ذہن میں آ جائے بھائی اگر نمازیں پڑھ رہے تو آپ کو اتنا درد کیا ہو؟ نمازیں پڑھنے میں ہم کو اتنی پریشانی کیا ہے؟ ہم کوئی شراب پینے تو نہیں جا رہے. سوال وہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اسلام نام ہے صرف حکم کے ماننے کا. کسی شخص نے پوچھا مجھ سے کہ بھائی اگر ہم پتھر کو پوجتے ہیں تو تم بھی تو خانہ کعبہ کو جا کر پوجتے ہو, اس کا طواف کرتے ہو, اس کے اندر اللہ رہتا ہے. اگر تم کہتے ہو اس کے اندر اللہ رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں مورتی کے اندر بھی اللہ رہتا ہے. ہم مورتی کو تو نہیں مانتے, اس کے اندر جو چیز ہم اس کو مانتے ہیں. اگر تم کہتے ہو اس کے اندر اللہ رہتا ہے تو پھر اس کے معنی پتھروں کے اندر ہی اللہ رہتا ہے. تمہارے گھر کے اندر رہتا ہے, وہ بنا لیا ہے تم نے, ہماری یہ مورتی بنی ہے اس کے اندر رہتا ہے. حضرت عمر کا قول آپ کو خوب یاد ہوگا کہ جب حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے حجر اسود تو سوائے پتھر کے اور کچھ نہیں ہے, اگر میں نے رسول کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو خدا کی قسم میں تجھے نہ چومتا. میں اکرام کرتا. ایک چیز. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے, ہمیں رب نے یہ کہا کہ یہ گھر ہے میرا, اس کا طواف کرو. ہم طواف کرنے لگے. اگر ہمیں رب نے یہ کہا کہ اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھو, ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. اگر ہمارا رب یہ کہے تم ادھر پلٹ کر نماز پڑھو تو اللہ کے رسول نے ادھر پلٹ کر نماز پڑھی. ہم اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کرنا ہے, ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر ہم سے وہ کہتا ہے کہ تم اس مورتی کو مانو تو مورتی کو بھی مانتے ہیں, مگر وہ ہم سے جو کہتا ہے ہم مانتے ہیں, بس ختم. تم اپنے حواس کے پیچھے جاتے ہو, ہم علم وحی کے پیچھے چلتے ہیں. اور جب وحی کو چھوڑ کر حواس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو تو بس پھر وہی سب شرک ہے, وہی ساری بدعات ہیں, وہی ساری بے وقوفیاں ہیں. وہ تو آپ کو معلوم ہے, جو لوگ باہر سے آئے ہیں بہت سارے بیٹے ہیں, آپ ان کو معلوم ہے ہر ملک میں ایک یہ سسٹم ہے روحوں کا, بدروحوں کا. کہیں ہندوانہ رسومات میں کچھ اور نام ہوگا اس کا, یہاں اس کا شبرات نام رکھ لیا ہے آپ نے, اور آگے آپ چلے جائیں گے امریکہ میں تو ہالووین اس کا نام ہے. کیوں ہے نا, کہیں بیٹے ہالووین ہے, کہہ رہے ہیں اس میں بھی کیا کرتے ہیں, وہ سب چراغ وراغ جلاتے ہیں, ہڈیاں شڈیاں لٹکاتے ہیں, گھر میں سے پھوک مارو ادھر نکالو, اور ٹرک اور ٹریٹ ہو رہا ہے, بچے گھروں گھر جا رہے ہیں اور وہ کوئی کینڈی مانگ رہے ہیں, کوکیز مانگ رہے ہیں, ابھی وہی پٹاخے بجا رہے ہیں, کوئی ہاتھ سے کوئی پیر سے, ایک شور شرابہ. اسلام میں تو یہ سب بے وقوفیوں کی اجازت ہے ہی. اسلام میں تو بے وقوفیوں کی اجازت ہی نہیں. اسلام تو سیدھا سادہ کام کرنے والا, کام کام اور کام اور چھٹی نہیں. اسلام میں چھٹی ہی نہیں ہے. اسلام میں چھٹی نہیں ہے. خلق الانسان فی کبد لیس الانسان الا ما سعى. انسان وہی ہے جو محنت کرتا ہے, اور جو محنت نہیں کرتا وہ گدھا ہے. سورہ جمعہ میں اس کی تعریف کر دی, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ہم نے ایک پہلے قوم تھی, ان کو تورات دی تھی کہ اس کے ذریعے سے کام کرو, دین کو نافذ کرو, تو انہوں نے وہ کتاب اپنے پیٹھ پر لاد لی. ثم لم يحملوها, تو وہ محنت نہ کر سکے, وہ اٹھا نہ سکے اس بوجھ کو. کمثل الحمار, تو ہم نے ان کو گدھا ہی سمجھا, وہ گدھے سے زیادہ نہ تھے, وہ گدھے بھی نہ بن سکے. تو فرمایا کونوا قردۃ خاسئین, ہم نے ان کو صرف فالوورز بنا دیے, بندر, ان کا کام اور کچھ بھی نہیں. فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اچھا ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ذہن میں کیا آتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہوں گے ایسے لوگ؟ کیوں اپنے ہاتھ سے اپنی مت ماری جاتی ہے ان کی, اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں, خود یہ گھڑتے ہیں چیزیں, اور آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب آگے ایسی ہے, لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. کچھ ذرا دکانیں چمکانے, مال کما لیں, شہرت کما لیں, کچھ کما لیں. لیشتروا, کچھ تجارتی, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ کمایا جائے, اور یہ بڑا قلیل کمانا ہے. ثمنا قلیلا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم, یہ اپنے ہاتھ سے جو کما رہے ہیں. وویل لہم مما یکسبون, ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کمایا, کیا کسب کیا ہے. اس کے علاوہ کہتے کیا ہیں؟ اب دیکھیے کہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ نہیں. قرآن تو 1400 سال 1500 سال پہلے بتا رہا ہے کہ ایسا کہتے بھی ایسا ہے. کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی, ہمیں آگ نہیں چھو سکتی. لَن تَمَسَّنَا النَّارُ
ہاں اگر چھو بھی لے، اللہ اگر ایسا ہو بھی جائے، ایام معدودہ، بس وہ ایک دن ہمیں آگ میں رکھا جائے گا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوں گے، کہیں گے جلدی آ جاؤ بس ہم سب جنت میں چلے جائیں۔ اللہ ایام معدودہ، وہ ایک دو دن، تو مسلمان تو جنت تو بنی مسلمان کی، سب یہ حرکتیں کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ ہمیں آگ تو چھو نہیں سکتی، اس wishful thinking، حمقہ کی جنت میں رہتے ہیں، ایسا نیچرل فنامنا، آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ تمہارا جل جائے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ آگ میں بھی ہاتھ ڈالو گے کہ ہاتھ بھی نہ جلے، اگر ایسا نہ ہو، آگ کبھی جلائے اور کبھی نہ جلائے تو آپ کی روٹیاں ہی نہ پکیں، آپ بیٹھے رہے انتظار میں کہ آج پتہ نہیں آگ میں جلانا بھی ہے یا آج آگ نہیں جلائے۔ قل، ان سے کہو، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا؟ اللہ نے کیا تم سے وعدہ کر لیا ہے کہ تم بس جو کچھ حرام خوریاں کرو، جو مرضی کرو، تم دین قائم کرو یا نہ کرو، اور ساری خرابیوں کے باوجود بس تمہارا نام عبد الرحمن رہے تو تم جنت میں داخل ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اور اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں کہ یا فاطمہ، یا صفیہ، میں تمہیں وہاں آگ سے نہیں بچا سکتا، وہ تمہارا عمل ہے جو تمہیں آگ سے بچائے گا۔ رسول اپنی بیٹی کو اور اپنی پھوپھی کو نہیں بچا رہا، وہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا عمل ہے جو بچائے گا وہاں، اور ہم سب کو جاتے ہی فوراً دیکھتے ہی آج سے پکارے، آئیے آئیے، آپ تو کہاں رہ گئے پیچھے، آپ کے لیے جنت پہلے سے انتظار میں رکھی ہوئی۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں ما لا تعلمون، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یاد رکھو، اگر تم نے ایک برائی بھی جان بوجھ کر چمٹائے رکھی اپنے سے، ایک برائی جان بوجھ کر چمٹائے رکھی اپنے سے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے گی کہ تمہیں جہنم میں ڈالے۔ جان بوجھ کر، معلوم ہے کہ یہ برائی ہے، معلوم ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، معلوم ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، مگر اس کے باوجود مصلحت کے تقاضے ہیں، کوئی چارہ نہیں ہے، بس کرنا تو یہ ہے ہی، اس کے علاوہ اور اب کیا ہوگا؟ انتظار کا معاملہ ہے کہ بس اب آج اور کل اور پرسوں، اور یہاں تک کہ وہ قبروں کا منہ دیکھ لیا انہوں نے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور اگر واقعی ایمان لائیں اور اس کے ساتھ ان کی ڈیڈز بھی پرفیکٹ ہوں، رائشس پیپل، ان کا معاملہ یہ ہو کہ جو وہ کرتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں ان کا معاملہ بالکل بعینہ ہی ویسا ہی ہوتا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کا ان کا معاملہ نہیں ہوتا کہ کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں، لگے رہتے ہیں، وہ لگے رہتے ہیں۔ ثم استطعتم، جتنی ان کی طاقت ہے وہ طاقت بھر اس میں لگے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، تو وہ جنتوں کے مالک ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا